کہانی اس دنیا کے پہلے انسان پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ بہت وقت پہلے اللہ رب العزت نے زمین، سورج، چاند بنائے۔ اس تخلیق کے بعد انہوں نے دیکھا تو یہ سب انہیں مکمل نہیں لگے۔ تب انہوں نے فرشتوں کو زمین سے مٹی نکالنے کا حکم دیا۔ فرما بردار فرشتے زمین سے مٹی لے آئے۔ تب اللہ نے اسے آدمی کی شکل عطا کی اور اس پتلی کو نام دیا آدم علیہ السلام۔ لیکن وہ 40 سال ہلا ہی نہیں، وہیں بت بنا رہا۔ جب ابلیس نے اسے دیکھا تو بہت پریشان ہوا اور ڈر گیا، اور تب 40 سال بعد اللہ رب العزت نے اس میں روح پھونکی۔ جب روح اس کے سر میں داخل ہوئی تو وہ چیخ پڑے اور الحمدللہ کہا۔ جب روح آنکھوں تک پہنچی تو انہوں نے چاروں طرف سائے دار کھانا دکھائی دیا۔ پھر جب روح پیٹ میں داخل ہوئی تو انہیں بھوک کا احساس ہوا۔ پیغمبر کو چاروں طرف رسیلے پھل نظر آئے، لیکن اس سے پہلے کہ روح ان کے پیروں تک پہنچتی وہ پھلوں کی طرف لپکے، لیکن پیر نہ چلنے کی وجہ سے آدم علیہ السلام وہیں نیچے گر گئے۔ تب اللہ نے عزت کی نشانی کے طور پر سارے فرشتوں اور ابلیس کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے کہا۔ ایک کے بعد ایک سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابلیس نے کہا کہ وہ پیغمبر سے بہتر ہے کیونکہ وہ آگ سے بنا ہے اور آدم علیہ السلام مٹی سے۔ اللہ نے ابلیس کی نافرمانی سے ناراض ہو کر اسے جنت سے نکال دیا۔ اس دن سے ابلیس کو شیطان کہا جانے لگا اور جہنم میں پھینک دیا گیا۔ شیطان اب انسانوں سے بہت ناراض تھا کیونکہ ایک انسان کی وجہ سے اسے جنت سے نکال دیا گیا تھا، اس لیے اس نے انسانوں سے بدلہ لینے کے لیے انہیں گمراہ کرنے کی قسم کھائی۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت کے جانوروں اور پنچھیوں کے نام سکھائے۔ اللہ نے پیغمبر سے کہا کہ وہ باغیچے سے کوئی بھی پھل کھا سکتے ہیں سوائے ایک کے۔ اللہ نے پیغمبر سے کہا کہ انہیں علم کے پیڑ کا پھل نہیں کھانا ہے سوائے اس کے جو چاہے کھاؤ۔ پھر وہ اپنا زیادہ تر وقت جنت کے جانوروں کے ساتھ کھیل کر بتانے لگے۔ کچھ سال بعد پیغمبر وہاں اکیلے پڑ گئے کیونکہ جنت میں کوئی اور انسان نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے جب یہ دیکھا تو حضرت آدم علیہ السلام کی شریک حیات بنانے کا فیصلہ کیا۔ ایک رات جب حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے تو اللہ نے پہلی عورت کی تخلیق کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے اللہ نے ان کی شریک حیات کو بنایا۔ جب اگلی صبح پیغمبر جاگے تو اپنی شریک حیات کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے ان کا نام ہوا رکھا کیونکہ ان کی تخلیق کسی جاندار چیز سے کی گئی تھی۔ وہ دونوں جنت میں بہت لمبے وقت تک خوشی خوشی رہے۔ شیطان اب بھی ان سے ناراض تھا۔ کئی برس بیت جانے کے بعد شیطان کو یہ احساس ہوا کہ پیغمبر اللہ کی بات بھول گئے ہوں گے۔ ایک دن شیطان نے ایک ترکیب لگائی کہ جس سے پیغمبر اور ان کی بیوی کو جنت سے نکال دیا جائے۔ شیطان جنت میں چوری سے داخل ہوا اور اس نے حضرت آدم علیہ السلام اور بیوی حوا علیہ السلام کو وہ پھل کھانے کے لیے اکسایا کہ جس سے اللہ نے کھانے سے منع کیا تھا۔ پیغمبر اور ان کی شریک حیات نے انجانے میں اس درخت کے پھل کو توڑا اور کھانے لگے، پر اس سے پہلے کہ وہ پھل کو پورا کھا پاتے انہیں احساس ہو گیا کہ ان سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ وہ درد، اداسی اور اللہ کے خوف سے بھر گئے۔ اللہ کے منع کیے ہوئے علم کے پھل کو کھانے کے بعد انہیں احساس ہوا کہ ان کے جسم پر کوئی پیرہن نہیں ہے، اس لیے انہوں نے اپنے جسم کو ڈھانکنے کے لیے پتوں کا استعمال کیا۔ وہ بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ انہیں ان کی نافرمانی کے لیے سزا دیں گے۔ اللہ کو اس بارے میں جب معلوم ہوا تو بہت زیادہ ناراض ہوئے اور انہوں نے پیغمبر اور ان کی بیوی کو جنت سے نکال دیا۔ پیغمبر اور ان کی بیوی کو زمین پر بھیج دیا گیا۔ وہ کافی وقت تک زمین پر پیدل چلتے رہے اور آخر میں وہ ایک ندی کے کنارے پہنچے اور ندی کنارے ہی بس گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام جانتے تھے کہ زمین پر ان کی زندگی بہت مشکلوں سے بھری ہوگی۔ انہیں رہنے کے لیے گھر بنانا پڑا، رہنے کے لیے زمین سے اناج اگانا پڑا، انہیں کھانے کے لیے اور اناج اگانے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی۔ ان کے پاس جنت کے وہ سارے عیش و آرام نہیں تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام مسلسل اللہ سے اپنے گناہ کے لیے معافی مانگتے۔ وہ دونوں اللہ سے توبہ استغفار کرتے۔ کچھ سالوں بعد بیوی حوا علیہ السلام حاملہ ہوئی اور ان سے 2 جڑواں بچوں کی پیدائش ہوئی، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ انہوں نے اس لڑکے کا نام قابل رکھا اور اس کے کچھ سال بعد بیوی حوا علیہ السلام پھر سے 2 جڑواں بچوں کی پیدائش ہوئی، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ اس بار لڑکے کا نام حابل رکھا گیا۔ دھیرے دھیرے وقت بیتتا گیا
اور حابل اور قابل بڑے ہوتے گئے۔ قابل کھیتی کرتا، کھیتوں میں کام کرتا اور فصل اگاتا۔ جب حابل بڑا ہوا تو وہ گڈریا بن گیا اور بھیڑوں اور دوسرے جانوروں کی دیکھ بھال کرتا۔ جب حابل اور قابل جوان ہوئے تو پیغمبر نے ان کی شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس وقت تک دنیا میں کوئی اور خواتین موجود نہیں تھی، لہٰذا پیغمبر نے قابل کی شادی حابل کی جڑواں سے اور حابل کی شادی قابل کی جڑواں سے کرنے کا فیصلہ کیا۔ قابل کی جڑواں بہن بہت خوبصورت تھی، جبکہ حابل کی جڑواں بہن اتنی خوبصورت نہیں تھی، لہٰذا قابل بالکل بھی خوش نہیں تھا اور وہ اپنی ہی جڑواں بہن سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس بات کو لے کر ان میں بحث ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کو قربانی دینے کا فیصلہ کیا۔ یہ طے ہوا کہ جس کی قربانی قبول ہوگی اس کی شادی قابل کی بہن سے ہوگی۔ حابل نے اپنے جھنڈ میں سے سب سے اچھے میمنے کو چنا اور اسے قربانی کے لیے اللہ کے سامنے پیش کیا، لیکن قابل بہترین پھلوں اور سبزیوں کو قربانی کے لیے پیش نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کی جگہ اس نے خراب سبزیوں اور پھلوں اور اناج کو چنا۔ اللہ نے حابل کی قربانی قبول کی اور قابل کی قربانی کو نامنظور کر دیا۔ جب انہوں نے اپنی قربانیاں پیش کیں تب پیغمبر وہاں موجود تھے اور یہ طے کیا گیا کہ حابل کی شادی قابل کی بہن سے ہوگی، لیکن قابل بالکل بھی خوش نہیں تھا۔ وہ اتنا ناراض تھا کہ حابل کو قتل کر دینا چاہتا تھا۔ ایک دن حابل بہت دیر تک گھر نہیں لوٹا تو پیغمبر نے قابل کو اسے ڈھونڈنے کے لیے بھیجا۔ پیغمبر کی بات سن کر قابل گھر سے نکل گیا اور حابل کو کھیتوں میں ڈھونڈنے لگا۔ آخرکار اسے حابل گھر کی طرف لوٹتا ہوا نظر آیا۔ قابل اب بھی حابل سے بہت ناراض تھا۔ اس نے کہا کہ تمہاری قربانی قبول ہوئی اور میری نہیں۔ حابل نے اس کا جواب دیا کہ اللہ صرف انہیں قبول کرتے ہیں کہ جن کے دلوں میں ان کا خوف ہوتا ہے۔ قابل یہ بات سن کر بہت ناراض ہوا اور اس نے حابل کو مارنے کے لیے پتھر اٹھا لیا۔ حابل نے یہ دیکھا، حالانکہ وہ قابل سے زیادہ طاقتور تھا، لیکن اس نے کہا اگر تم مجھے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو تو بھی میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، کیونکہ مجھے اللہ کا خوف ہے، میں صرف اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہ بات سن کر قابل اور زیادہ آگ ببولا ہو گیا اور اس نے پتھر مار کر حابل کا قتل کر دیا۔ جب قابل کو احساس ہوا کہ حابل کی موت ہو چکی ہے تو بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو یہ بات معلوم چلے، لہٰذا وہ اپنے گناہوں کو چھپانے کے لیے راستے تلاش کرنے لگا۔ وہ حابل کی لاش چھپانے کے طریقے تلاشنے لگا۔ حابل کی لاش کو چھپانے کے لیے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پھر رہا تھا۔ تبھی اس نے دو کوؤں کو ایک دوسرے سے جھگڑتے ہوئے دیکھا۔ لڑائی کے دوران ایک کوے نے دوسرے کو مار دیا اور مرا ہوا کوہ نیچے زمین پر گر گیا۔ دوسرا کوہ اڑتے ہوئے نیچے آیا اور اپنی چونچ سے زمین کو کھود کر ایک گڈھا بنایا اور مرے ہوئے کوے کو اس میں دفن کر دیا۔ اس طرح قابل کو ایک ترکیب سوجھی۔ کوے کی ہی طرح اس نے مٹی میں ایک گڈھا کھودا اور اپنے بھائی کی لاش اس میں ڈال دی اور اسے زمین میں دفن کر دیا۔ اس طرح دنیا میں پہلا انسان دفن ہوا۔ قابل نے جو کچھ بھی کیا وہ اس کے لیے شرمندہ تھا۔ اس کے اوپر شیطان کی جیت ہوئی۔ وہ جانتا تھا کہ اب وہ لمبے وقت تک اپنے گھر نہیں جا سکتا۔ حضرت آدم علیہ السلام جان چکے تھے کہ کیا ہوا اور وہ اپنے بیٹے کی موت سے غمزدہ تھے۔ انہوں نے اپنے دونوں بیٹے کھو دیے تھے۔ ایک کی موت ہو گئی تھی اور دوسرے کو شیطان نے گمراہ کر دیا تھا۔ انہوں نے اپنے دوسرے بچوں کو شیطان کے بارے میں آگاہ کیا اور اللہ کی راہ پر چلنے کی نصیحت دی۔ کافی لمبے وقت تک حضرت آدم علیہ السلام کو اور بھی کئی اولادیں نصیب ہوئی۔ پیغمبر اب بوڑھے ہو چکے تھے۔ ان کے بچے ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ جب پیغمبر کو یہ احساس ہوا کہ ان کی موت کا وقت نزدیک ہے تو انہوں نے سیت کو اپنا وارث بنایا۔ ان کی موت کے وقت فرشتے ان کے گھر آئے اور ان کے قریب کھڑے ہو گئے۔ جب پیغمبر کو یہ احساس ہوا کہ موت کے فرشتے آ چکے ہیں تو وہ سکون بھری مسکراہٹ لیے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کمنٹ میں سبحان اللہ ضرور لکھیں۔ ایسے ہی دینی معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کرنا بالکل نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔